بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے علامات متوسطہ کا۔ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، تو اس سلسلے میں 7 پارٹ یعنی 7 ویڈیوز میری آ چکی ہیں، یہ 8ویں ویڈیو ہے، اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں علامات متوسطہ کا، یعنی قیامت کی وہ علامات جو درمیان میں ہیں اور جو ظاہر ہو چکی ہیں اور اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہیں۔ یہ جو علامات ہیں جب انتہا کو پہنچ جائیں گی تو پھر علامات قریبہ کا ظہور ہوگا، اور علامات قریبہ میں جو سب سے پہلی علامت ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ تو دیکھیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہا جانے لگے گا۔ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہا جانے لگے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا۔ اس کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ تمہارے نوجوان فاسق اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ حضرات صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا یہ ضرور ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 9325 یعنی 9325 اس کا حدیث نمبر ہے۔ تو یہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی بھی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے اور پوری ہو رہی ہے کہ تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گی، تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ آج وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھویا ہوا ہے، فیشن، میوزک سننا، لہو و لعب، کھیل کود، شراب پینا، زناکاری، بدکاری، یعنی فسق و فجور میں وہ نوجوان مبتلا ہیں۔ آج نوجوان طبقہ فاسق ہو گیا ہے، گناہ گار ہو گیا ہے، اور جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ سرکش ہو گئیں، باغی ہو گئی ہیں۔ وہ اسلام سے بغاوت کر رہی ہیں، اپنے شوہروں سے بغاوت کر رہی ہیں، اور اسلام کے قانون کو بالائے طاق رکھ رہی ہیں۔ تو یہ علامت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بتائی ہوئی علامت بھی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے اور اپنی انتہا کو، اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اسی سلسلے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں امور عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت کرنے لگے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4036 یعنی 4036۔ دیکھیے، آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ فریب اور دھوکہ دہی بالکل عام ہو گئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا، سچے کو لوگ جھوٹا ثابت کریں گے، خائن کو امانت دار ثابت کریں گے، اور امانت دار کو لوگ خائن ثابت کریں گے۔ جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آج لوگ سچے کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹے کو سچا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ امانت دار ہیں، واقعتاً امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں، لوگ ان کو خائن سمجھ رہے ہیں، اور جو واقعتاً خائن ہیں اور خیانت کر کے وہ عہدوں پر فائز ہیں، لوگ ان کو امانت دار سمجھ رہے ہیں۔ شریف انسان کو لوگ رذیل سمجھ رہے ہیں، اس کو عزت نہیں دے رہے ہیں۔ جو سماج کے رذیل ترین لوگ ہیں، شریر ترین لوگ ہیں، بدتمیز ترین لوگ ہیں، لوگ ان کو عزت کا مقام دے رہے ہیں اور ان کو عزت دے رہے ہیں ان کے پیسے کی وجہ سے، یا ان کے شر اور ان کے دبنگ پنے سے بچنے کی وجہ سے۔ تو یہ علامت بھی، یہ نشانی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں، طلاق کے بعد بھی میاں بیوی ساتھ رہیں گے۔ طلاق کے بعد بھی میاں بیوی ساتھ رہیں گے، یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سینکڑوں کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، بحیثیت مفتی ہونے کے، عالم ہونے کے، ایک انسان طلاق دے دیتا ہے اور پھر بعد میں مکر جاتا ہے کہ جی میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا، میں نے اگر اور مگر اس میں لگا دیتا ہے، میں نے 3 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ کہا تھا، اور اس میں کنڈیشن لگا دیتے ہیں۔ بے شمار کیسز ہیں، اگر میں گنوانے پر آؤں۔ ایک صاحب نے طلاق کا مجھ سے مسئلہ دریافت کیا کہ جی میں نے اپنی بیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے اس کو میں نے کہہ دیا کہ تجھے طلاق، اور لیکن اس نے فون کاٹ دیا، سنا نہیں۔ میں نے کہا سنا نہیں سنا، لیکن اگر آپ نے طلاق دی ہے تو طلاق ہو گئی۔
अब वो अगले दिन कहने लगे कोई गुंजाइश, मैंने कहा कोई गुंजाइश नहीं है। फिर उन्होंने अगले दिन एक जुमला घड़ा, कहने लगे कि वो असल में मेरी बीवी से फ़ोन पर कुछ लड़ाई सी हो रही थी और उसने मुझे गाली बक दी। तो मैंने ये कहा कि अगर तूने मुझे गाली बकी है तो तुझे तलाक। मैंने ये कहा उससे, अगर तूने मुझे गाली बकी तो तुझे तलाक। मैंने उससे दरियाफ्त किया भाई तूने मुझे गाली बकी थी, तो वो कह रही कि नहीं मेरा भाई बराबर में खड़ा था, वो मुझे कुछ कह रहा था, मैंने उसको गाली बकी थी। यानी बंदे ने मामला बदल दिया। तो जाहिर सी बात है, मुफ्ती तो अल्फाज का मोहताज है। अगर आप ये कंडीशन रख रहे हैं कि भाई मैंने बीवी से कहा था अगर तूने मुझे गाली बकी तलाक, और गाली उसने बकी नहीं है तो तलाक नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जो मैंने भाई ठीक है, देखिए रियल सिचुएशन तो आपको पता है, आपके अल्फाज के मुताबिक फतवा तो यही, अगर यही मामला है तो आपकी तलाक नहीं हुई। तो ये वो ज़माना है कि तलाक देने के बाद लोग मुकर जाएंगे कि जी मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं तो नशे में था, मैं तो गुस्से में था और मेरा मकसद ये नहीं था, और फिर उसी बीवी को रखेंगे। देखिए क्या हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि मर्द औरत को तलाक देने के बाद तलाक का इनकार करेगा, फिर उसी मुतल्लक़ा के साथ यानी उसी तलाक शुदा औरत के साथ जिसको उसने तलाक दी है बदकारी करेगा, और जब तक वो दोनों साथ रहें दोनों ही ज़िना करने वाले होंगे। ये रिवायत तबरानी के अंदर है, इसका हदीस नंबर है 4861 यानी 4861 इसका हदीस नंबर है। और ये ज़माना हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि लोग तलाक देकर मुकर जाते हैं, मियाँ बीवी दोनों मुकर जाते हैं और फिर साथ में रहते हैं। तो अब दोनों आपस में ज़िना कर रहे हैं। तलाक देने के बाद बीवी को रखना गोया कि ऐसा है जैसा कि ज़िना करना, क्योंकि अब उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, वो आपके लिए गैर महरम है। अब आप उससे मुलाकात कर रहे हैं तो ये ज़िना कर रहे हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया औरतों की कसरत होगी। ये 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया था। आज जिस ज़माने से हम और आप गुज़र रहे हैं औरतों की कसरत है। यही वजह है कि आप इस बात को नोट करिएगा मेरी, हम बहैसियत इमाम के, सोशल वर्कर होने के, समाजी इंसान होने के, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। बहुत कम लोग यानी 100 अगर लोग हमारे पास आएंगे रिश्ते की फरमाइश लेकर, तो उनमें से 2-4 ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमारे बेटे के लिए कोई रिश्ता बताइए। अक्सर लोग इस बात के भाई हमारी बेटी के लिए या हमारी बहन के लिए रिश्ता बताइए। यानी लड़कियों के रिश्ते को लेकर लोग परेशान हैं क्योंकि लड़कियों की कसरत है। क़ुर्ब क़यामत, देखिए हदीस सुनिए, क़ुर्ब क़यामत में औरतों की कसरत हो जाएगी और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि 50 औरतों के लिए एक ही मर्द निगरां होगा। ये हदीस तबरानी के अंदर है, जिल्द नंबर 19 और सफ़ा नंबर 156 है। और ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर भी है, हदीस नंबर इसका 2205। अच्छा देखिए, इसी मज़मून की एक रिवायत है मुस्लिम शरीफ के अंदर जिसका हदीस नंबर है 1012 यानी 1012। क्या है, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि कोई शख्स सोने की ज़कात लेकर निकलेगा, चक्कर लगाएगा, लेकिन उसे कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। एक मर्द के पीछे 40 औरतें होंगी जो उससे इस बात की ख्वाहां होंगी कि वो उनको अपनी परवरिश में रखे, क्योंकि मर्द बहुत कम और औरतें बहुत ज़्यादा होंगी। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। औरतों के ज़्यादा होने का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, इसका क्या मफ़हूम मुहद्दिसीन ने बयान किया। देखिए नंबर एक मफ़हूम तो मुहद्दिसीन ने ये बयान किया, जंगें कसरत से होंगी, जिसमें मर्द कसरत से मरेंगे तो औरतें ज़्यादा हो जाएंगी। जंगें बहुत ज़्यादा होंगी दुनिया के अंदर, तो उन जंगों में जाहिर सी बात है मर्द मरते हैं, और जब मर्द ज़्यादा मरेंगे और औरतें, मर्द की तादाद कम हो जाएगी, औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी वजह ये बयान करिए फतहुल बारी के अंदर, लड़कियों की पैदाइश ज़्यादा होगी, यानी लड़कियां ज़्यादा पैदा होंगी, लड़के कम पैदा होंगे। तो दोनों वजह हो सकती हैं, यानी लड़कियों के औरतों के ज़्यादा होने की 2 वजूहात लिखी हैं। या तो जंगों की कसरत होगी, उन जंगों में मर्द मरेंगे, औरतें जाहिर सी बात जंगों में नहीं जाती हैं, तो इस वजह से औरतें ज़्यादा हो जाएंगी। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि औरतों की पैदाइश ज़्यादा होगी, लड़कों की पैदाइश कम होगी। तो आज ये दोनों ही सूरत हाल हैं, जंगें भी दुनिया के अंदर हो रही हैं और औरतों की पैदाइश, लड़कियों की पैदाइश ज़्यादा है, लड़कों की पैदाइश कम है, जिसकी वजह से औरतों की कसरत हो रही, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। 50 औरतों के लिए एक निगना का मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, क्या इससे मुराद है। देखिए नंबर 1, इससे मुराद घर का सरपरस्त है जिसके ज़ेर किफ़ालत 50 औरतें होंगी। एक मफ़हूम तो ये बयान किया है मुहद्दिसीन ने कि एक सरपरस्त होगा एक घर में और उसकी मातहती में, उसकी किफ़ालत में, उसकी परवरिश में 50 औरतें होंगी। भाई बेटियाँ हैं, बीवी हैं, बहनें हैं, माँ हैं, इस तरीके से बहुत सारी औरतें एक मर्द की किफ़ालत में होंगी। ये एक मफ़हूम तो ये बयान किया है। दूसरा, इससे मुराद 50
موتوا عورتیں ہیں، یعنی جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ ایک ایک آدمی 50 عورتوں سے شادیاں کر لیں گے۔ دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، یا تو اس طریقے سے عورتوں کی کثرت ہوگی کہ ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا، بھائی ماں کی کفالت کر رہا ہے، بیوی کی کفالت کر رہا ہے، بہنوں کی کفالت کر رہا ہے، بیٹیوں کی کفالت کر رہا ہے، کچھ اور عورتیں ہوں گی رشتے ناتوں میں ان کی کفالت کر رہا ہے، ان کی خرچے اٹھا رہا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ ایک انسان 50 عورتوں سے شادیاں کر لے گا، حالانکہ 4 کے عدد تک تو جائز ہے کہ ایک مرد بیک وقت ایک اپنے نکاح میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان چاروں کے ساتھ عدل کا، انصاف کا، برابری کا معاملہ کرے۔ لیکن جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ ایک انسان 50 عورتیں رکھے گا، اور آج اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں، جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں 50 عورتیں رکھتے ہیں، اور 10 عورتیں 20 عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ لیونگ شپ میں رہتے ہیں۔ اس طرح یورپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک انسان 10-15 عورتوں سے لیونگ شپ میں رہتا ہے، تو یہ اس میں اور بڑھوتری ہوگی کہ ایک انسان 50 سے مراد ایگزیکٹ 50 نہیں ہے، یہ بھی ہے، یعنی کثرت مراد ہے کہ ایک انسان بہت عورتوں کے ساتھ تعلق میں رہے گا اور ان سے شادیاں کرے گا اور ان سے نکاح جیسا معاملہ کرے گا۔ تو دیکھیے، اچھا اسی طریقے سے موت کی تمنا کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے، اور یہ موت کی تمنا جو ہوگی دینداری کی وجہ سے نہیں ہوگی، یہ موت کی تمنا مصیبتوں کی، پریشانیوں کی وجہ سے ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، ایکولٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ پوری دنیا کی جو دولت ہے وہ 60% دولت اونلی 20 فیملیز کے پاس، جو دنیا کی 20 رچ فیملی ہیں، جیسے کہ اس میں راک فیلرز فیملی اور جو بڑی اس طرح کی شاہی فیملیز ہیں، ان کے پاس دنیا کی 60% دولت ہے، اور 40% دولت میں پوری دنیا کی 8 ارب کی تقریباً جو آبادی اس میں پوری دنیا ہے۔ تو یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، تو اس لیے بھوکمری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے لوگ موت کی تمنا کریں گے، ایک کاش میں مر جاتا۔ دیکھیے کیا ہے، یعنی قرب قیامت میں فتنوں کے عام ہو جانے اور بلاؤں اور مصیبتوں کے بکثرت نازل ہونے سے یہ حالت ہو جائے گی کہ لوگ موت کی تمنا کرنے لگیں گے، یعنی فتنے اور بلائیں اور مصیبتیں عام ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے لوگ تمنا کریں گے اے کاش کہ میں مر جاتا۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہو جائے گا، اور یہ تمنا کرے گا اے کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا، اور یہ دین، یعنی یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ دنیاوی مصائب و آلام، دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے، دنیا سے پریشان ہو کر وہ بندہ اس بات کی تمنا کرے گا، دینداری کی وجہ سے نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 2231، اور یہی حدیث اسی مضمون کی روایت بخاری کے اندر بھی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7121، یعنی 7121۔ تو دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور علامات متوسطہ کا تذکرہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔